الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، اسلام کو اگر ایک انسان سے تشبیہ دی جائے تو اسلام کے ماتھے کا جھومر جہاد ہے. عورت کے زیورات میں سب سے حسین زیور، نمایاں زیور جھومر ہوتا ہے. اسلام کی تعلیمات میں سب سے نمایاں تعلیم، سب سے حسین تعلیم جہاد ہے. اسی لیے سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس آدمی نے عمر بھر نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی تو وہ منافقت کی موت مرا. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس آدمی نے نہ جہاد کیا نہ مجاہد کی معاونت کی نہ مجاہد کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی خیر خبر لی تو وہ منافقت کی موت مرا. آسمان پر اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. امت مسلمہ میں جب جہاد زندہ تھا تو 3 بڑے فوائد تھے. اسلام کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا، جیسے ڈاکٹر حضرات ادویات دیتے ہیں کسی مریض کو، یہ کیپسول شوگر دور کرے گا، یہ گولی بھوک لگائے گی، یہ سیرپ کھانسی دور کرے گا. وہ 4-5 دوائیاں ملا کر ہر دوائی کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اسلام کی تعلیمات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری ہر تعلیم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. جو دوسری تعلیم اس فائدے کو پورا نہیں کر سکتی. جو حج کام کرتا ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا، جو نماز کام کرتی ہے وہ روزہ نہیں کر سکتا، جو تلاوت کام کرتی ہے وہ ذکر نہیں کر سکتا، جس طرح جو روٹی کام کرتی ہے وہ پانی نہیں کر سکتا، جو دودھ کام کرتا ہے وہ شہد نہیں کر سکتا، جو گرمی کام کرتی ہے وہ سردی. جس طرح انسانی وجود کے اوپر مختلف غذاؤں کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی سیرت کے اوپر اسلام کی تعلیمات کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں. جب جذبہ جہاد امت کے اندر زندہ تھا تو 3 بڑے بڑے فوائد تھے. پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ اسلام پھیل رہا تھا. دار ارقم کے چھوٹے سے کمرے کے اندر جس اسلام کا آغاز ہوا، مکہ مکرمہ میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں خفیہ تبلیغ کا آغاز ہوا. چھپ کے کمرے میں بیٹھتے تھے، کواڑیں دراڑیں وہ بھی کپڑے سے بند کر دیتے تھے تاکہ اندر کی آواز باہر نہ جائے اور طوفان بدتمیزی نہ کھڑا ہو جائے. حضرت ارقم کے چھوٹے سے تنگ کمرے میں جس اسلام کا آغاز ہوا، وہ اسلام چلا، پھیلا، اٹھا، بڑھا اور بڑھتے بڑھتے سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ارقم کے چھوٹے سے گھر کے اندر سے شمع روشن ہونے والے اسلام کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ اسلام 66 لاکھ مربع میل میں پھیل چکا تھا. یہ جو اسلام پھیلا اس کے اور بھی کئی عوامل ہوں گے، لیکن نمایاں عمل جہاد کا. تو اسلام کا پہلا فائدہ یہ تھا، جب امت کے اندر جذبہ جہاد زندہ تھا تو اسلام پھیلاؤ کی طرف جا رہا تھا. وسعت آمیز سرحدیں آگے سے آگے سے آگے جا رہی تھی. ہارون رشید رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک دفعہ اپنے بغداد کے سفید محل کی چھت پہ یہ بیٹھا تھا، ایک بادل کا آوارہ ٹکڑا بغداد سے گزرا تو ایسے جی میں آیا، اس کی طرف کہنے لگے برس جا برس جا، میرے سفید محل کے اوپر بھی 2-4 بوندیں برسا جا. لیکن وہ بادل ہے زمینی بادشاہوں کے پابند تو نہیں ہے، لیکن بادشاہوں کا دماغ کبھی کبھی بادشاہت کے نشے میں اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے. تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا. چنگیز پیدائشی تو ایسا نہیں تھا. تو نشہ اقتدار کا، جس طرح ہیرون کا نشہ، چرس کا نشہ، اس طرح اقتدار کا نشہ کبھی کبھی انسان کو زیادہ مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا برس جا، تو بادل اپنا اٹکیلیاں کرتا آگے گزر گیا. جب نہ برسا تو کہنے لگا اچھا جہاں بھی برسے گا یقیناً زمین مسلمانوں کی ہوگی. بنو عباس کے ابتدائی بادشاہوں میں ہارون کا زمانہ ہے، پھر بعد میں اور وسعتیں سرحد کی اسلام کی. تو جذبہ جہاد جب امت کے اندر ہر فرد کے اندر زندہ ہو تو پہلے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ اسلام وہ پھیلتا ہے، سرحدیں دور سے دور سے دور چلی جاتی. دوسرا جذبہ جہاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کفر
روز بروز سکڑتا چلا جاتا ہے، سکڑتا چلا جاتا ہے، کم کم محدود تر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھیلا ہوا کفر مکہ مکرمہ میں اور جزیرہ عرب میں غزوہ خیبر کے بعد، یہ چوتھا یا پانچواں غزوہ غالباً، 5 جہاد کی پے در پے ضربوں کے بعد جب غزوہ خیبر ختم ہوا اور مرحب قتل ہو گیا، اور مرحب کی بھابھی زینب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت کے اندر زہر ملا کے دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے اختتام پہ فرمایا تھا کہ اب جزیرہ عرب سے کفر نکل جائے، سکڑ گیا وہ پھیلا ہوا کفر، سکڑتا سکڑتا اس کو نکلنا پڑا۔ تیسرا فائدہ جذبہ جہاد کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسلمان کا ہر قول فیصل ہوتا ہے، انسان تو انسان، جنگل کے درندے بھی مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، اور مسلمان کی ثقافت، مسلمان کی تہذیب، مسلمان کی زبان، مسلمان کا لباس، وہی پوری دنیا میں غالب آ جاتا ہے، مسلمان اٹھ جاتا ہے اوپر۔ اور جب جذبہ جہاد چھن جاتا ہے، سرد پڑ جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر نئے جذبے آ جاتے ہیں، مال کا جذبہ، ملک کا جذبہ، پیسے کا جذبہ، عزت کا جذبہ، کارکوٹی کا جذبہ، دنیا کا جذبہ، ڈالر درہم دینار کا جذبہ، قوم، وطنیت، علاقائیت، لسانیت، یہ جو مکروہ جذبے، جس طرح ایک کھیت کے اندر جڑی بوٹیاں زیادہ ہو جائیں تو اصل فصل کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ فصل کی طاقت جڑی بوٹیاں چھین لیتی ہیں، سک کر لیتی ہیں۔ تو جب جذبہ جہاد امت کے اندر مدھم پڑ جاتا ہے تو 3 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلام سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ موزمبیق، موسیٰ بن بک تابعی ہے، یہ پہلی دفعہ موزمبیق میں گئے تو ان کی وجہ سے کہتے ہیں اسلام پھیلا، 100% مسلمان تھے، پھر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو گیا تو آج وہاں صرف 2% مسلمان ہیں۔ اسپین، پرتگال پورا مسلمانوں کا تھا، جہاں طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں، ہر ملک ماست جس کو اقبال مرحوم نے کہا تھا، کشتیاں جلا دی تھیں، اور اسپین کے مسجد قرطبہ کا ممبر 9 سال تک بنتا رہا۔ جب جذبہ جہاد ختم ہوا اور اس کی جگہ دلوں کی زمین پہ اور غلط قسم کی جڑی بوٹیاں ہوگی، ہوا و ہوس کی، تعیش کی، پیسے کی، ملک مال کی، یہ دل کی زمین پہ اگنے والی مکروہ جڑی بوٹیاں تھیں، تو وہی ہوا، اسپین پورا عیسائی لے گئے، پرتگال پورا عیسائی لے گئے، اور جب وہ اسپین عیسائی لے گئے تو ممبر جو 9 سال تک بنتا رہا وہ عیسائیوں نے توڑا، اور اس ممبر جس کے اوپر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے، وہ ممبر توڑ کر عیسائیوں نے اس کی لکڑی سے آلات موسیقی بنا لی۔ ایک عیسائی ایک دن بانسری بجا رہا تھا تو ایک مسلمان سر جھکا کے گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا بجا رہے ہو؟ کہا بانسری۔ اس نے کہا لکڑی سے خوشبو بڑی اچھی ہے۔ اس نے کہا تمہارے مسجد قرطبہ کے ممبر کی لکڑی سے میں نے بانسری بنائی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بجا رہے ہو؟ اس نے کہا مسجد قرطبہ کے بین سنا رہا ہوں آپ کو، مسجد قرطبہ کی چیخیں، فریادیں، آہوزاریاں کہ ظالمو تم نے جذبہ جہاد چھوڑا تو ممبر سے لوگوں نے آلات موسیقی اور بانسری بنا دی۔ یہ نقصان ہوتا ہے کہ اسلام سکڑ جاتا ہے، پھیلا ہوا اسلام سکڑتا سکڑتا محدود ہو گیا۔ دوسرا نقصان جذبہ جہاد کے چھوٹ جانے کا یہ ہوتا ہے کہ سکڑا ہوا کفر پھیل جاتا ہے۔ اب دیکھ لو دنیا میں کفر کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کون سی جگہ جہاں کفر کا تسلط نہیں ہے؟ یہی مسجد قرطبہ، مولا تقی عثمانی کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب جہان دیدہ میں کہ میں اس مسجد میں داخل ہوا تو اس مسجد کے اندر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یہ مسجد بنی، 70,000 آدمی مسجد کے حال کے اندر فجر کی نماز پڑھتے تھے، 70,000۔ اب باہر اس کا پھر برآمدہ دیکھ لیں، پھر صحن دیکھ لیں، آپ اس پہ قیاس کر لیں کہ وہ کیا کچھ ہوگا۔ کہنے کہ اس مسجد میں گیا تو چونکہ مسلمانوں سے وہ دین کے پھیلانے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو گیا، تو وہی مسجد، اس میں 4 گرجا گھر بنے ہوئے تھے۔ قرطبہ کی مسجد اس وقت 4 گرجا گھروں میں تبدیل ہے۔ 3 جگہ وہ باقاعدہ عیسائیوں کی گھنٹیاں بجتی ہیں، انجیل پڑھائی جاتی ہے، عیسائی گھوڑوں کے ساتھ آتے ہیں، اور چوتھا حصہ اس کے اوپر وہاں شراب کباب اور رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں۔ مولانا فرمانے لگے میں جب داخل ہوا تو مسجد قرطبہ کی ایک ایک دیوار میرا گریبان پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ جب تم نے جہاد چھوڑا تو دیکھ لو عیسائی کتوں کے ساتھ میرے اندر پھرتے ہیں، شام کو عیسائی آتے ہیں کتوں کے ساتھ مسجد قرطبہ کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کہ میں داخل ہونے لگا تو مجھے اس نے کہا جوتے نہیں اتار سکتے، تو مجھے جوتے سمیت جانا پڑا۔ میں وہ مسجد قرطبہ کے وہ جو محراب تھا جہاں سورہ حشر کی آخری آیات عبد الملک کے زمانے میں لکھی گئی تھی، وہ آج بھی اوپر وائٹ واش کر دیا گیا سفیدی، لیکن آج بھی وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں اس میں کھڑا تھا، یہاں 14,000 فانوس اس مسجد کے حال میں جلا کرتے تھے، وہاں ایسے چھوٹے چھوٹے بلب جل رہے تھے، اندر مایوسی، خوف، حسرت، پریشانی، اور میں وہ کھڑا، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، جالے تنے ہوئے، لکڑیاں ٹوٹی ہوئی،
تو میں جو وہاں سے میں نے چاہا 2 رکعت نفل پڑھوں تو پیچھے والے نے کہا یہاں نفل نہیں پڑھ سکتے، جہاد تھا تو 70,000 فجر کی نماز میں ہوتے تھے، اور جذبہ جہاد گیا تو آج 2 رکعت نفل مسلمان اپنی مسجد میں نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا نقصان جذبہ جہاد کے چھن جانے کا یہ ہوا امت کے اندر کہ مسلمان بے وقت ہو گیا، بے حیثیت ہو گیا۔ کیوبا میں چیخیں آتی ہیں، ہم کچھ نہیں سن سکتے۔ ابو غریب میں عصمتیں لٹتی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کندھار کے اندر جوان انسانوں کے وجود کے اندر سوئے چبو دیے جاتے ہیں، ہم تک چیخیں آتی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ افغانستان کے جنگ کے دنوں میں کتنی عصمت مآب بچیوں کو بڑے جہازوں میں بھر کر امریکہ لے کے جایا گیا، اور آج وہاں ان کے لیٹرینیں صاف کرتی ہیں، ان کے کتوں کو نہلاتی ہیں۔ افغان مسلمان بچیاں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جذبہ جہاد جب چلا جاتا ہے تو مسلمان ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی طاقت جہاد کے ساتھ ہے، مسلمان تو مر مٹتا ہے، کہتا ہے اسلام کو کچھ نہ ہو میں مر جاؤں گا۔ ہمارے ہاں جذبہ جہاد سرد کب پڑا؟ جب انگریز آئے برصغیر پاک و ہند میں، جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے 3 کام کیے مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب تک دلوں کے اندر یہ اللہ کے نام پر جان مال وقت کو قربان کر دینے کا جذبہ ابلتا رہتا ہے، اس وقت تک کائنات کی کوئی طاقت غالب نہیں ہو سکتی۔ انگریز آیا تو وہ جانتا تھا کہ میں مسلمانوں پہ اگر مستقل حکومت کرنا چاہوں تو پہلا کام یہ ہوگا کہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنا ہوگا۔ اس نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے تو قادیانی کو کاشت کیا، غلام احمد قادیانی مرزائی کو۔ یہ انگریز کی شجر خبیثہ ہے۔ انگریز نے برصغیر پاک و ہند کے زمین کے اوپر جو بدبودار پودا کاشت کیا وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، تو جب یہ نبی بنا تو اس نے کہا نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ سابقہ نبی کے احکامات میں کچھ تبدیلیاں کرے، جیسے ہر آنے والے نبی سابقہ نبیوں کے احکامات میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں، تو میں چونکہ نبی ہوں، پشت پہ سارا انگریز تھا، تو اس نے کہا میں نبی ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد مسلمانوں کے اوپر جہاد حرام ہے۔ تو جو اس کو نبی مان بیٹھے انہوں نے اس کی تعلیم کو بھی ماننا تھا۔ جیسے ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تو ہم ان کی تعلیمات پہ بھی مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، ہمارے نبی نے کہا نہیں ہوتی تو ہم نہیں کرتے۔ اس طرح غلام احمد قادیانی ملعون نے کہا کہ میں بحیثیت نبی میرے اوپر وہی آئی ہے کہ آج کے بعد جہاد حرام، تو وہ لوگ کہنے کہ ٹھیک ہے جہاد نہیں کریں گے۔ یہ انگریز نے اپنے خود کاشتہ پودے سے یہ بات کہلوائی۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے اندر اسباب تعیش عام کرو۔ حدیث میں آتا ہے نا مسلمان تعیش پسند نہیں ہوتا، آرام پسند نہیں ہوتا، مسلمان ایک مجاہد مزاج ہوتا ہے۔ فجر کی نماز جب نیند بھرپور ہوتی ہے اس وقت لحاف کی سردی کو گرمی کو چھوڑنا اور مسجد میں آنا یہ وہی کر سکتا ہے جو جوہد مزاج ہوتا ہے۔ این گرمی میں سارا دن بھوکا رہنا، روزے کے عالم میں زکوٰۃ دینا، اسلام کی ساری تعلیمات پہ اگر آدمی عمل کرتا رہے تو آدمی کبھی بھی تعیش پسند، نرم دل اور کمزور نہیں ہو سکتا۔ انگریز نے آ کر کہا کہ مسلمان اس لیے کبھی پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، کبھی جنگلوں میں، کبھی دریاؤں میں، اس لیے بھوک میں بھی لڑتا ہے، روزے میں بھی لڑتا ہے اور کمزوری میں بھی لڑتا ہے، کیونکہ اس کے قوا مضبوط ہیں، سخت جان ہے، سخت وجود رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا ان کے اندر لگژری چیزوں کو عام کرو جس کی وجہ سے ان کے اندر نزاکت آ جائے۔ یہ طرح طرح کے پرفیوم اور طرح طرح کے صابن اور طرح طرح کے نرم چیزیں یہ مسلمانوں کی جوہد بھری زندگی میں موت ہے۔ امیر اسلام پہ کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے کہ تعیش پسند زندگی ان کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے ان کے وجود میں طاقت ہی نہیں چھوڑتی۔ اب جس آدمی نے نہانا فلاں صابن سے، اس سے پہلے شیمپو لگانا ہے، اس کے بعد سپرے کرنا ہے، اس کے بعد لباس یہ بدلنے ہیں۔ اب اس آدمی کو کہو جاؤ صحراؤں میں جا کے جہاد کرو تو یہ پاگل ہے جو جائے گا۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تنا